درود شریف پڑھ لیں۔ بلا تکلف بلا تفریق جس بھائی نے صبح اپنے کاروبار میں کام کاج میں جانا ہے اور اس کو یہ بھی خدشہ ہو کیونکہ صبح ورکنگ ڈے ہے، بس بھائی بس توجہ میری طرف، کسی کی کوئی بے کرامی نہیں، تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر تم صبح کی نماز پڑھ سکو جماعت کے ساتھ، جھوٹ نہیں، یہ دور نہیں چلے گا انشاءاللہ والا، سچی بات، اگر فجر کی نماز پڑھ سکو تو بیٹھو، ورنہ ایک بندہ میزبان بیٹھے انشاءاللہ میں اتنی گفتگو کروں گا، اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں تمہاری قضا نماز کا بوجھ برداشت کر سکوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تم اس کا خمیازہ خود بھگتو گے، میں اپنے وقت مقررہ پر یہاں آیا، سیرت مصطفیٰ ہو اور سننے والا فجر کی نماز نہ پڑھے، اور میں 90% یقین کے ساتھ کہتا ہوں سونڈ والے سے لے کر شامیانے اتارنے والے تک، اسٹیج والوں سے لے کے سامنے والے تک، بدگمانی سے اللہ معاف فرمائے 50% لوگوں کی فجر کی نماز صبح قضا ہوگی، 50% چھوڑیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کی فجر کی نماز چلی گئی، انہوں نے 10 لاکھ جلسے پہ لگائے، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا انہیں، اللہ کی قسم یہ میاں صاحب ان کی نسبتیں آپ لوگ دیکھیں، جس ولی کے ساتھ نسبت ہے اس نے تو بے نمازی کے ہاتھ کا کبھی کھانا نہیں کھایا۔ میاں صاحب آپ ان کو بتایا کریں، کیا گورنر کی بیٹی کا نکاح نہیں تھا؟ لاہور ہی اپنے جیب میں چنے نہیں لے کے گئے تھے؟ کیا جس نے حج کے سفر کے اندر بحری جہاز میں پتہ لگا کہ عملہ بے نمازی ہے، جتنے دن سفر کیا بحری جہاز کے اندر کھانا نہیں کھایا؟ آپ کیا میسیج دے رہے ہو مجھے، آپ یہ بتلائیے، یہ ہو ہا یہ جذبات ہوتے ہیں؟ صبح آپ مارکیٹ والوں کو کیا میسیج دو گے؟ جلسہ بڑا سونا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھی۔ میری عمر اس وقت 48 سال کے قریب چل رہی ہے، تو میرے بچے ہو، کس کو برے لگتے ہیں پیسے مجھے بتائیں؟ یہ 15-20 ہزار کا لفافہ برا لگتا ہے؟ ہم تو اللہ سے استغفار کرتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے؟ اگر ایک آدمی کی واہ سے میرے دل کے اندر میل آ گئی، قیامت کے دن تم نے تو جانا ہے جنت کے راستے پر، اور فرشتوں نے یہاں میرے آگ کے لگام میں ڈال کے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ کو تقریر کرنا آسان ہے؟ یہ سارے علماء کرام بیٹھے مسجدوں کے امام، آپ کیوں نہیں بتلاتے کہ ایسا عمل جس سے آدمی کی فجر کی نماز چلی جائے، وہ درود شریف کا عمل ہو، صلاۃ التسبیح کا عمل ہو، ذکر کا عمل ہو، قرآن کی تلاوت کے 10 پاروں کا عمل ہو، جس سے انسان کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے، نبی کا دین لایا ہوا اس عمل کے رات کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ یاسین 5 رکوع کی ہے، فرمایا صبح پڑھ، سورہ ملک 2 رکوع کی ہے کہ رات کو پڑھ، اللہ لمبے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے سارا دن تھکا ہوا ہے، مشینری بنانے والے کو پتہ ہے کہ یہ مشینری جو ہے اس کی میعاد کب تک ہے۔ لوڈنگ رکشہ بنانے والے نے ایک لیمٹ دی ہے کہ اتنے فیصد بوجھ برداشت کرے گی، اوور لوڈ ہوگی تو اس کی گراری ہے، اس کا ٹائر، نیچے کی اس کی چیزیں کام کرنی چھوڑ دیں گی۔ میرے رب کو پتہ ہے، دکانوں کے اندر کروڑوں روپے کا مال ہے، اور اگر یہ 10,000 روپے کا شٹر نہ لگائیں لوگ کروڑ پتی کو بے وقوف کہیں گے، اور کروڑ روپے کا مال بیکار ہوگا اگر یہ شٹر نہ ہو۔
ان کو 4 دن آپ گریس نہ دیں، تیل نہ دیں، اوپر نیچے آپ اس کو حرکت نہ دیں، یہ تو بیکار ہے۔ یہ آنکھوں کے اوپر 2 شٹر ہیں، نہ چارجنگ، نہ سیل، نہ ان کی ٹیوننگ، نہ ان کو تیل۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے، یہ شٹر اللہ آنکھوں پر گرا دیتا ہے، سورج نکلتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ شٹر ہی اور یہ آنکھیں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گی۔ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے کہ اس وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری باتیں سن رہے ہو، لیکن یہ عمل کس درجے میں، فرض میں، سنت میں، مستحب میں، واجب میں، کس درجے میں آتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان میاں صاحب نظر آ رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں مسلمانوں میں اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پوری دنیا میں مسلمان ہے، پوری دنیا کے اندر اہل باطل کے ایوانوں کے اندر مسلمان اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے، مسجد کے اندر مسلمان بیٹھا ہے، مسلمان موجود، لیکن مسلمان اسلام موجود نہیں۔ اور یاد رکھنا، صرف مسلمان قبر میں گیا تو فرشتے تو کب کس کے جوڑوں کو بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اگر مسلمان میں اسلام ساتھ قبر میں چلا گیا تو جس طرح گلاب کا پھول صبح صبح کھلتا ہے، یہ وجود بھی ایمان کی حالت میں قیامت تک ایسے ہی قبر میں کھلتا رہے گا۔ میرے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ آپ یہ دل میں مت لائیے گا کہ مولوی صاحب کو آخر میں ٹائم دیا اس لیے غصے ہو گئے۔ میں تو کل بھی ختم نبوت کانفرنس تھی، 3:45 بجے مجھے بیان ملا، مولانا حمداللہ جان صاحب کو اس کے بعد 4:30 ملا، میں 4:30 فارغ ہوا۔ اسے پرسوں رات میں 2:45 بجے سندھ کے علاقے نواب شاہ کے پاس دوڑ سے فارغ ہوا، 1:30 بجے صبح مظفر گڑھ میں تھا، علی پور، جتوئی، فیصل آباد اور سرگودا۔ اب بھی آج جمعے کی نماز کے ساتھ الحمدللہ تیسرا بیان آپ حضرات کے ساتھ، اور آج اس صوبے میں کل انشاءاللہ صبح سرحد کے اندر ہوں گا رات کو۔ اپنی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ خدا کا احسان ہے، خدا کروڑوں رحمتیں فرمائے اس باپ کی قبر پر جو اتنی سی عمر میں جب سیدھا جوتا الٹے پاؤں میں، الٹا جوتا سیدھے پاؤں میں پہنتے تھے، اس وقت ابا جان انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کے جاتے تھے۔ یہ عادت بچپن کی ڈلی ہوئی۔ ہم نے آج اپنے بچوں کو دکان کھولنی بند کرنی سکھائی، لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو نماز کا سجدہ اپنے ساتھ نہیں سکھایا۔ بہت ہم دور پڑے، بہت گرے پڑے۔ ہم تو اٹھنے لگیں تو ہماری زندگی کے لمحات میرے چاند پورے ہو جائیں۔ یہاں بیٹھے ہیں، حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ جی تم کون حکومت تھی، کون سی اچھی مجھے آپ بتائیں۔ 35 سال تک پچھلے لوگ حکومت کر کے گئے، کس نے اس کو اچھا کہا؟ اب یہ تیسرا سال ہے، اسے کون اچھا کہہ رہا ہے؟ 74 سال پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہو گئے، پاکستان کو اچھا کیا کون رہا؟ اور پاکستان کے اندر حکومت کرنے والے کو اچھا کیا کون رہا ہے؟ چینی کا ریٹ کم ہو گیا، حکومت اچھی، چینی کا ریٹ بڑھ گیا، حکومت بری۔ تیل کا ریٹ گھٹ گیا، حکومت اچھی، تیل بڑھ گیا۔ نہیں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے ایک دن پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے، 4 دن ریٹ مہنگے، 4 دن ریٹ سستے؟ حضرت جی نے کیا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے؟ میرا سلسلہ بیعت بھی اسی گھرانے سے، سن 88 میں حضرت جی نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ملی ہوئی تھی۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کے بیعت کروائی تھی۔ پھر مجھے چاروں سلسلوں سے اللہ کے فضل سے فیض ملا، لیکن اب آٹے داؤ کے بھاؤ معلوم کرنے والوں کو سلسلوں کا کیا پتا۔ تو عرض کی کہ چیزیں مہنگی کیوں ہوتی؟ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال اور دوسرے پلڑے میں یہ اشیاء خرد و نوش۔
جب انسان کے اعمال ناقص ہوتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور جب انسان کے نیک اعمال آسمان پر جاتے ہیں تو اعمال والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں والا ہلکا، تو ان چیزوں کے اللہ زمین کے اوپر ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا حکومتوں کا قصور نہیں، ہمارے اعمال کے غلط ہونے کا قصور ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، اچھے کرو گے اچھے حکمران، برے اعمال کرو گے تو برے۔ تو مسلمان نظر نہیں، مسلمان کے اندر اسلام نظر آنا چاہیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلے جاموں کو آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا، کی محمد سے وفا تو نے۔ ایک ہی اللہ کی طرف سے تقاضا، یہ اللہ کا تقاضا اپنے بندوں پر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، دکانیں مال زمین پھل فروٹ پیسہ سونا چاندی،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو تو کہے گا وہ لکھ دوں گا، میرے نبی کا بن جاؤ گا۔ محترم و مکرم معزز علماء کرام، صدر ذی وقار، اس تاریخ کے لیے پتہ نہیں مجھے کتنے فون عرفان عزیز نے تقریباً 1 مہینہ مجھے پریشان کیا۔ یکم تاریخ تھی، پھر 6، پتہ نہیں کہاں کہاں، میری ڈائری دیکھے میں نے کہاں کہاں کینسل کی۔ پھر شہزادہ اہل سنت ظفر شہزاد بھائی، اس کی منتیں ہر پروگرام میں جا جا کے دفع کر، یار چل کوئی بات نہیں، آ جا۔ تو اللہ نے وہ دن دکھایا، بہت سارا کچھ لے کے آیا تھا۔ مجھے بار بار وہاں بیٹھ کے بتلایا گیا اس موضوع پر بیان، اس موضوع پر۔ میں نے کہا بابا ادھر سے سننا ہوں، ادھر سے نکال، نہ تیری مرضی کے مطابق بیان کرنا، نہ تجھ سے بعد میں پوچھنا عرفان کیسا ہوا۔ میں تو اللہ سے پوچھوں گا، اللہ میں کیا کہوں، اس وقت تیرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو اللہ دل میں ڈالیں گے بھائی وہی کروں گا۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھی تھی اس وقت 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ، اور خطیب خطبہ حضرات سے بھی عرض کروں گا، ممبر پر جمعے کے بیٹھو یا پروگراموں میں جاؤ، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 7 مرتبہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی، یا اللہم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ پھر اللہ سے مانگ کے بیٹھے، اللہ وہ کہلوائیں گے جو اللہ کی پسند ہوگی، اور مخلوق کو نہ چاہتے ہوئے اللہ وہ منوائیں گے جو اللہ کی پسند ہو۔ ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے ایسے پھیر دیں چاہے ایسے پھیر دیں۔ دھن دولت مال و زر کے ساتھ اللہ سے ایمان کی سلامتی اور ایمان پر استقامت مانگیے، وگرنہ صبح اپنے قبرستان میں آبائی، جہاں امی ابو بہن بھائی رشتہ دار میں سے کوئی نہ کوئی دفن ہے، صبح چلے جانا اور تشریف لے جانا۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں، تم جاؤ وہاں جانا، وہ مخلص لوگ ہیں ہمارے سے زیادہ، وہ ہمارے سے زیادہ تمہارے خیر خواہ تھے، جن کو تم نے بے وفائی کے صدمے دے کے قبروں کے اندر بھیج دیا۔ ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا، اب موٹر سائیکل کی لال بتیوں پہ لگا کے پھر دے ماما ٹھڈیاں چھاواں ٹھڈیاں چھاواں۔ وہ ٹھنڈی چھاں کو دہلیز، ہنسنا نہیں میری بات میں فوراً اٹھوں گا یہاں سے، میں ہنسنے والی بات نہیں کرتا، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ رو، میری ہے کوئی نہیں، مجھے پتا ہے کہ جب گاڑی یوں کر کے 180 پر یوں کہہ جاتی ہے ماں، خدا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، تم تو سید والا کے باسی ہو۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں فوت ہوئی، فرمایا موسیٰ اب دھیان سے منہ کھولنا، دعائیں کرنے والی میرے پاس آ گئی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے شہزادوں، اگر زندگی میں یہ سکھ دیکھنا ہے 3 کام کرنا، ماں باپ کی بات کو کبھی کاٹنا مت، ماں باپ جس چرپائی پہ بیٹھے ان کے سرانے مت بیٹھنا، اور جس جگہ ماں باپ بیٹھے ہیں کبھی پیٹھ کر کے مت چلنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ادب کر لینا، اللہ ہر سال اپنے گھر کی حاضری کروائے گا انشاءاللہ۔ اب لکھ یاد آیا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اب رو رہے ہو؟ جب موبائل کی فیس بک چلا کرتی تھی اور رو کے کہا کرتی پترا دعائی لے آ دے، اماں لے کے آنا،
اتر پانی پیا دے، ہم اٹھ کے پی لے۔ جب منجی خالی نظر آئی، دو چیزوں سے بے وفائی نہ کرنا، ایک ماں سے، ایک بیوی سے، زندگی میں سکھ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں دلیل کے ساتھ مثال دوں گا۔ بیلوس جو دعا دیتی ہے وہ ماں، جو بیلوس خدمت کرتی ہے وہ بیوی۔ آپ ایک مرتبہ تعجب سے میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب ماں کی تو سمجھ آئی، بیوی؟ آپ کو پتہ ہے جب مرد کا انتقال ہوتا ہے، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹی، اولاد، کسی کو اتنے رنج کی اجازت نہیں سوائے بیوی کو، جو لال جوڑا اتار کر سفید چادر پہن کے ایک کونے میں بیٹھ کر 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی کونے کے اندر، اور اپنے شوہر کی یاد میں اتنی مست ہوتی ہے اس کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اپنے شوہر کی یاد میں اتنی مغموم ہوتی ہے کہ اسے اپنوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ قیامت کا دن ہوگا، اوہو قیامت کا دن ہوگا، یہ اعمال کی گٹھڑیاں لے کے آئیں گے اور فرشتے اعمال کی گٹھڑیاں اٹھانے میں ساتھ دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہے کیا میرے رب کو علم نہیں؟ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، مدینے کا اعتکاف، بیت اللہ کا طواف، عید مدینے میں کبھی مکے میں، ذرا سائیڈ پہ رکھو۔ جب تیرا جنازہ اٹھا تو کتنے افراد کو گھر میں چھوڑ کے آیا تھا جو رو رہے تھے؟ کتنے لوگ تیری چرپائی کے پائے کو پکڑ کے دروازے کے باہر آئے اور دنیا داروں نے دھکے دے کے اندر کیے، اور تو نے آواز سنی تھی چاچو میرے ابو نو کتھے لے کے چل رہے ہو؟ ایک عورت تھی جو بار بار تیری چرپائی کے پاس آ کے غش کھا کھا کے تجھے دیکھ کے گر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے تو کیوں چلا گیا، پہلے مینوں جان دینا۔ کتنوں کو روتا چھوڑ کے آیا، 3 بیٹیاں، 2 بیٹے، 1 بیوی۔ اللہ فرمایا کہ فرشتوں پیروں میں زنجیریں ڈال دو، اسے ہلنے نہیں دینا یہاں سے۔ جس کی کوکھ سے تو نے 5 بچے پیدا کیے، بتا اسے حوا کی بیٹی سمجھ کے آیا کہ پیر کی جتی سمجھ کے؟ نام اعمال میں نمازوں کا، روزوں کا ثواب دکھا رہا ہے، ایک مرتبہ کسی نام اعمال کے ورقے پر دکھا، اس سے مسکرا کے بات کر کے آیا کہ اسے ہمیشہ ہی تجھے نہیں پتا وہ کسی کی باپ کی بیٹی تھی، اس میں لال جوڑے کے اندر اسے سجا کے بھیجا تھا اور اپنی زندگی کی حلال کمائی اور ارمان سارے اس کی جھولی میں دیے تھے، اور تیرے سامنے اس بوڑھے نے کمزور حالت میں رو کے دکھایا تھا، اور ایک ہاتھ تیرے سر پر اور ایک اپنی بیٹی کے سر پہ رکھ کے کہا تھا پترا جڑا تیری خدمت دا حق سی ادا نہیں کر سکیا، ذرا کوئی کمی رہ گئی تے معاف کر دی، بتا اپنے سسر کی سفید داڑھی کی کیا لاج رکھ کے آیا۔ سید والا کے غیور مسلمانوں، اگر تیرا میرا وہاں سر جھک گیا اللہ اتنی مار پڑوائیں گے ہماری سسکیوں پر کیا ہوا یہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ میدان محشر کے سوالوں میں سب سے پہلا سوال ہوگا گھر والوں کے حق پورے کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ میٹھے بول بولا کرو، نماز روزے کے ثواب کو وزن کو جو بڑھائے گا عمل وہ میٹھا بول ہوگا۔
اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ مکے کے در یتیم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر مزاج کا چڑچڑا پن آپ کو دے دیتے اور غصے والا آپ کو بنا دیتے تو رحمت والا نبی جس کی گٹھڑیاں اٹھائی اس کی گالیاں سن کر تو کب اس کو دعائیں دیتا۔ 14,000 کا لشکر لے کر حضور فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، تلوار ہاتھ میں لی، تلوار کی دستی مکے کے کافروں کے دروازوں پہ جا کے مارنا شروع کر دی۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگنے لگے کہ خبردار باہر آؤ، آج تمہاری ایسی تیسی۔ سارا مکے کا کفر نبی کے یاروں کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ ایک مکے کا کافر ڈرتا ڈرتا جان بچاتا بچاتا حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا 13 سال ہم نے مارنے میں کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی تھی، آپ نے آج تک آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں، آج بدلہ لینے والے کہاں سے بن کے آ گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا سعد ہے نا، دیکھ کس طرح غصے میں آنکھیں نکال رہا ہے، ہمارے پجامے ڈھیلے کر رہا ہے۔ حضور نے فوراً حضرت سعد کو بلایا، کس کے کہنے پر، کس کی اجازت سے گیا؟ یا رسول اللہ جب یہاں سے گزر کے گیا مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں امیہ بلال کو لٹا لٹا کے مارا کرتا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے نبی یہ وہی کون ہے جزنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑ کے آنکھیں نکال دی گئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یا اللہ کے پیارے نبی یہ وہی جگہ ہے جہاں ابو جہل نے اونٹ کے ساتھ سمیہ کے پیروں کو باندھ کر بیچ میں سے چیر دیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کملی والے یہ وہی جگہ ہے جہاں ابو جہل نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تھپڑ مارا تھا، میرے سے برداشت نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا میں بدلے لینے آیا؟ اللہ ما بعثت لعانا انما بعثت رحمہ، ساری دنیا جن کے دروازے پر تلواریں مار مار کے ڈرا کے آیا، ابھی چلا جا ان کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو، میں نبوت والے چہرے کی طرف لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتلا میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے آیا جو لعنت برسانے نہیں آیا، اپنی رحمت والی چادر لے کے ساری کائنات کو ڈھانکنے کے لیے آیا۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزو ان لوگوں پر جن پر کوئی حکومت کرنا یا جن کو کوئی اپنے ساتھ کسی معاملے میں شریک کرنا نہیں چاہتا تھا، 1400 سال کے بعد ان لوگوں کی عبادت پر، ان کے کردار پر، ان کی صداقت پر، ان کی ریاضت پر، ان کی گفتگو پر، ان کے لین دین پر 1400 سال کے بعد جب نظر پڑی تو دیکھنے والے کے منہ سے بے ساختہ نکلا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ زندگی پڑھو رسول پاک علیہ السلام، پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو بجے دکھا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال حاضری نہیں ہوئی، اندر جھانک کے دیکھو کتنا دل پارا پارا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہر سال حضور کے روزے پر میرے یارو جا کر بٹھا دیتا ہے۔ عمرہ کھلے گا، اتنے حاجی میاں صاحب عمرہ کرنے جائیں گے، ہر کوئی گلے ملے گا اور کہے گا حاجی کھجور اجوا لے کے آیا تو 2 دانے دے دے، حاجی صاحب امبر لے کے آیا تو 2 دانے دے دے، سکری لے کے آیا 2 دانے دے دے۔ کوئی کہے گا حاجی صاحب مجھے رومال دے دے، مدینے سے رومال لے کے آیا، کمبل لے کے آیا، مدینے کی ٹوپی لے کے آیا، مدینے کی مٹی لے کے آیا۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب ہر چیز لے کے آیا،
مجھے جھولی تو دکھا۔ 12 دن حضور کے روزے پر 5 نمازوں میں سلام کر کے آیا، مدینے کی کھجوریں لے کے آیا، جھولی میں مدینے والے کی زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ تمہیں لے جائے، خدا کی قسم روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کے قہقہے لگ رہے ہیں، کھونے کھائے جا رہے ہیں، چائے پی جا رہے ہیں۔ صحابی حضور کی مجلس میں آتا کوئی نہیں، کسی نے پوچھ لیا کیا بات ہے آج حضور کی محفل میں نہیں آیا؟ کہنے لگا اونچا سننے لگ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، میں کوشش کرتا ہوں سننے کی، سنائی نہیں دیتا، ڈرتا ہوں کبھی منہ سے نکل جائے حضور مجھے سنائی نہیں دیتا، بتاؤ کیا فرمایا؟ کہ اس لیے حضور کی خدمت میں نہیں بیٹھتا کہیں اس میں بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو اپنی آنکھوں میں اپنے انگوٹھے چبو رہا ہے؟ ابو بکر کیا ہوا؟ میری آنکھیں ہو اور ان کی مجال ہو کہ پل کے جھپک جائیں، حضور سامنے بیٹھے ہو، نبی کا دیدار کرتے کرتے یہ پل کے جھپک گئی، اس لیے میں ان آنکھوں میں انگلیاں مار کے سزا دے رہا ہوں۔ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالی بدر کے میدان میں تلوار نکالی، کافروں کی سب میں جانے لگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہ جی وہ میرا بیٹا دشمنوں کی سب میں کھڑا ہے، میں سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، ابو بکر ہوش کر کیا کر رہا ہے؟ انی ارا ما لا ترا، آج تلوار لے کے کھڑا، اللہ کے فضل سے کل قدموں میں بیٹھا نظر آئے گا۔ سورت کے بارے میں تو بڑا سن لیا، سیرت سنو۔ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ پہلی چیز کی ضمانت دو، مرد ہو سونے کا استعمال نہیں کرو گے۔ رات کا وقت ہے، رکشے موٹر سائیکل لاری کار کی آواز نہیں، یہ سونٹ کی آواز ہر گھر کے دروازے سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کرے اس امت کا جوان جس نے موبائل کی ٹوٹیاں اس وقت کان میں لگائی ہوئی ہیں، خدا کرے اس کے کان میں آواز چلی جائے۔ حضور نے فرمایا یا جتنے بزرگ بیٹھے ہو، جتنے بڑے بیٹھے ہو، آج نیت کرو، منہ دکھائی میں جب دولہا داماد دولہن کے والے گھر آئے گا، خدا کی قسم سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائیں گے، اتنی مالیت کے پیسے ہاتھ میں دے کے کہیں گے جا میاں 20,000 روپے ڈال کے عمرہ کرا، میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہنا کر تیری انگلی کے اندر میں حضور کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی خدمت میں جوان آئے، سونے کی مدری ہاتھ میں، سنو سنو نبی کی سیرت۔ تم نے مکے کے در یتیم کو جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پر جاتے دیکھا، اللہ اکبر، راتوں کو امت کے لیے سجدے میں پڑھ کے روتے کیوں نہیں دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ نے فکان قاب قوسین او ادنی، قریب سے قریب تر مجھے کیا اور کہا محبوب آج میں کچھ آپ سے اپنی چاہت بتلانا چاہتا ہوں۔ جی میرے اللہ، میرا محبوب آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دوں۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، یا اللہ میں نے صرف اعلان نبوت کیا، سگے چچے نے پتھر مارے۔ یا اللہ میری نبوت کا اعلان کیا، سگی چچی نے راستے میں کانٹے بچھائے۔ یا اللہ عقبہ بن ابی معیط نے
اونٹ کی تازہ اونٹ ذبح کیا، اس کی کھلڑی بھی اتاری نہیں، پیٹ چاک کر کے پورے گدھ کی بھری اوجڑی میرے سر پہ لا کے رکھ دی۔ انسان کے وجود میں سب سے سخت وجود کا حصہ یہ پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں طائف میں نشانے باندھ مار کے میری پنڈلی پہ اتنا مارا، میں محمد کی پنڈلی پھٹ گئی، خون کے فوارے نکلنے لگ گئے۔ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین کیسے مانے گا؟ حضور فرماتے پتہ ہے میرے رب نے کیا کہا کہ محبوب زمین پر جانے کی دیر ہے، صدیق ختم نبوت کا تاج پہننے دیکھنے کے لیے کب سے انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیری مرضی پہنا دے۔ پھر دوسرا اللہ نے پوچھا محبوب اگر میں تیری امت کو آخری امت نہ بنا دوں تو تیری امت کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ یا اللہ میری امت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فرمایا جا محبوبہ میں نے فرشتوں میں اعلان کر دیا، میں نے ختم نبوت کا تاج تجھے پہنا دیا، فرشتوں نے زمین پر جا کر اعلان کر دیا کہ اللہ نے تیری امت کو آخری امت بنا دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں جب چلنے لگا تو میرے رب نے فرمایا محبوبہ ٹھہر جا، جو تیری ختم نبوت کا زمین پر اقرار کرے گا میں اللہ کا اس کو سلام کہہ دینا۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام مل رہے ہیں۔ کون ابراہیم؟ او لوگو اپنے بچوں کو قرآن والے مدرسے میں ڈالو، اگر بچہ پڑھتے پڑھتے زندگی بے وفائی کر گئی مر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر، اللہ اکبر، رسول پاک نے دیکھا ایک بزرگ سفید داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے بچے جیسے دنیا میں مدرسے میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، ساتویں آسمان پہ بیت معمور ہے، بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ یہ ٹیک لگا کے کون بیٹھا ہے؟ کہ 18,000 پیغمبروں کا باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹھا ہے۔ یہ بچے پیغمبروں کے نہیں، شہیدوں کے نہیں، ولیوں کے نہیں، غوث کے نہیں، کتب ابدال کے نہیں، اللہ کے نبی وہ ریڑھی بال کا بچہ، وہ ترخان کا بچہ، وہ راجگیر کا بچہ جو دنیا میں قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے۔ ساتویں آسمان پہ کلاس لگی ہوئی ہے، جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے آ گئے ابراہیم علیہ السلام قرآن مکمل کروا رہا ہے۔ یہ قرآن والی نسبت ایسی ہے، یقین جانو۔ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ آخری وقت کے میاں صاحب آنسو یاد ہیں جب میری ماں نے روتے ہوئے کہا تھا کتنا اللہ کا شکر ہے 5 بچے ایک فوت ہو گیا تھا کہ 4 پائے چرپائی کے 4 قرآن کے حافظ کندہ دیں گے، امید ہے جنازہ قبرستان میں جانے سے پہلے بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ جاؤ میرے عزیزوں، میرے پیارو، میرے لاڈلو، جاؤ قبرستان، تقریر نہیں ہے میں دکھڑا سنا رہا ہوں۔ جاؤ قبرستان، صبح چلے جانا اور جا کر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی قبر پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے آنکھیں بند کر کے کہنا اماں رات ایک مولوی صاحب آیا تھا، پتہ نہیں بے وقوف لگتا تھا، دیوانہ لگتا تھا، وہ بچوں کی طرح رو کے چلا گیا اور وہ اتنا کہہ کے گیا کہ صبح صبح اپنی امی ابو کے قبر پہ جانا اور جا کے پوچھنا حضور کی زندگی جب کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کے آئے ہیں، قبر میں حضور کی کتنی زندگی کی کتنی قیمت ہے۔ میاں تم ناراض ہو یا راضی ہو، وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگائے جس نے 12 ربیع الاول کے دل بھی حضور کی سنت پر اس طرح چلا دیا۔
نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر خبر چھپی تھی، ایک لڑکے کی برات گئی، دولہا تیار ہو گیا، برات چلی گئی، لڑکی کا باپ دولہے کو آ کر دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا یہ لڑکا نہیں تھا جب ہم نے منگنی کی تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، جب تک داڑھی نہیں کٹائے گا میں نکاح نہیں کروں۔ چیب گوئیاں شروع ہو گئی، شور شروع ہو گیا۔ لڑکے کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، پتر عزت دا سوال ہے، پیو دی پگڑی رلوے سی، میرے او بچے خدا کے واسطے نہ اس طرح لگوا، تھوڑی تھوڑی کٹا۔ بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا پیو دی پگڑی رلوے سی، اگر داڑھی کٹ گئی زہرا دے بابے دی پگڑی رلوے سی۔ بہنیں آ گئی، پھپھیاں آ گئی، آ کے ہاتھ جوڑے، بھائی مہربانی ابو کی عزت کا خیال کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے انتظار کرو، مولوی صاحب تو بھی میں داڑھی کٹا کے آنا میں۔ سیرا میز پر رکھ کر تھوڑی دور گیا، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ٹھنڈی کوک ماری ہوگا بھرا، اور یوں کر کے ہار گلے سے کھینچ کے کچرے کے ڈھیر پہ مارا کہ اس جیسی 1000 شادیاں چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت پر اسر نہیں چلا۔ کیا چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ لاہور سے کراچی چلا گیا، سردی کا موسم آ گیا، پتہ لگا امبڑی بیمار ہے، کہنے لگا جیب میں کرایا کوئی نہیں، پتہ نہیں کس طرح میں لاہور پہنچا۔ رات کا وقت تھا، گاڑی لیٹ پہنچی، میں لاہور کے سامنے اسٹیشن کے سامنے آسٹریلیا مسجد میں چلا گیا، ماغ کا مہینہ تھا، میرے تن پر ایک ہی کرتا تھا کہ مجھے بڑی سردی لگی، میں دری لپیٹ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی دروازے پر آ کر رکی، ایک نوجوان ہانپتا کانپتا ہے اور مسجد میں دائیں بائیں دیکھ کے رونے لگا، کہنے لگا نبی کا مہمان کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا میرے پاس آیا اور میرے جسم سے دری اتاری، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا خدا کی قسم میں تو سو رہا تھا، مجھے تیری مہمان نوازی کا حضور نے حکم دیا، اپنے گھر لے آیا، ہاتھ پیر دھلوائے، کھانا کھلایا، الماری کھول کے کہنے لگا بتا صبح کون سا جوڑا پہنے گا؟ اس نے کہا بھائی کیا کہا صبح تیرا نکاح ہوگا؟ اس نے کہا بزرگو یہاں تو مجھے کوئی پیر میں جتی نہیں دیتا، بیٹی کون دے گا؟ دھاڑے باہر کے رو کے کہنے لگا آج مجھے میرے مقدروں پہ فخر ہو رہا ہے، ماں باپ اولاد کے لیے رشتہ پسند کرتے ہیں، میری بیٹی کے لیے آمنہ کے لال نے تجھے پسند کیا۔ سید والا کے غیور مسلمانوں، یہ تو لڑکے کی بات ہے، پی پی کے دور میں پانی بجلی کا بھاولپور کا وزیر تھا، اس کا چاچا کہنے لگا ہم جانور لے کے تک قربانی کے لیے، بڑے بڑے قصائی دیکھ کے دوڑ گئے کہ ہم اسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ دوپہر ہو گئی، عید کا پہلا دن گزر گیا، ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ریت ٹوٹ گئی ہمارے ہاتھوں، پہلے دن قربانی ہوتی، میں کرسی بچھا کے جانور کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جب اس کے ناک کی نتھے اپنی ہلکی کی زمین پہ بیٹھا، میں کرسی سے اٹھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں پیار کرتا کرتا اس کے ماتھے تک پہنچ گیا، پھر میں نے اس کا ایک ہاتھ سے کان پکڑا اور اس ڈر سے کہ سینگ نہ مار دے میں اس کے کان کے قریب، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی،
تو اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اور ہم نے اس میں پہلا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، تو ذبح ہونے میں کیوں دیر کر رہا ہے؟ وفاقی وزیر کا چچا کہنے لگا اتنی کہنے کی بات تھی، جانور اسی وقت سر زمین پر رکھ کے لیٹ گیا، کہنے لگے مولانا ہمیں چھوس خدا کی قسم ذبح کرنے کے لیے پیر بھی باندھنے نہ پڑے، ہم نے چھری پھیری اس نے پاؤں تک نہ ہلایا، جانور کو پتہ لگ گیا اللہ اکبر میں رسول کا غلام ہوں، داڑھی کٹانے والے کو آج تک پتہ ہی نہیں لگا میں کس کا غلام ہوں۔ آج صبح سلت پہ چاند میرے بچے اسے بڑھا لینا، خدا کی قسم حیاتی ہو، قیامت کے دن ماں باپ نہیں پہچانیں گے، حضور پہچانیں گے یہ میری نسبت لے کے آیا ہے۔ 12 اکتوبر مجھے دل نہیں بھولتا، کلیجہ چرتا ہے، ایک نوجوان تقریر کے بعد ادھر کو کھڑا ہوا، میرے ہاتھ کو بوسہ دے کے کہنے لگا مولوی صاحب دعا کرو اللہ سنت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے۔ میں نے کہا خدا کی قسم لوگ بچوں کے رشتوں کی دعائیں کرانے آتے ہیں، لوگ بیماریوں سے شفا پانے کی دعائیں کرا، پہلی مرتبہ کا سنت کے مطابق کاروبار کرے۔ قاری الادار صاحب جس نے جلسہ کروایا تھا اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس لے کے آیا، کہا مولوی صاحب پوچھو تو ایک صحیح کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا بیٹے کیا کاروبار کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے کہنا اللہ گواہ ہے حجاب کی دکان ہے، مولوی صاحب ان ہاتھوں نے سر کے بالوں کو تو کاٹا، محمد کی سنت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کہا بچڑے صحیح، میں نے کہا لا تو اپنا ہاتھ مجھے دے میں تیرا ہاتھ چوموں، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے حضور فرمائیں گے وہ ہاتھ کہاں ہے جس نے میری سنت کو بچایا تھا، اور قیامت کے دن حضور فرمائیں گے اس بدبخت کو میدان محشر میں کھڑا نہ ہونے دو جس ہاتھ نے میری سنت کو تباہ کیا تھا۔ جاؤ صبح سید والا کے حماموں پر چلے جانا اور جا کے کہنا کل کتنی شیو کی تھی، کا 150 بال داڑھی کے کاٹے تھے، 20,000 روپیہ لے وہ مجھے بال دے دے۔ کہے گا یار رات آتا میرے دکان بند کرنے سے پہلے سارے بالوں کو جھاڑو کے تنکے پھیر کر اس نالی کے اندر پھینک دیا۔ فراس نے کارٹون بنایا، تیری چیخیں نکل گئی، سید والوں کلمہ پڑھنے والا روزانہ کارٹون بن رہا ہے، روزانہ کارٹون بنا رہا ہے۔ آج کے رسول تو اتنا نظر آئے گا، دکان پر جا کے دیکھو روزہ رسول اللہ اور بیت اللہ لگا ہوا ہے، بغداد والے کی تصویر لگی ہوئی ہے، نیچے سنت پہ اسرا چل رہا ہے۔ اوے ظالمو باپ سامنے آ جائے بیٹا سگریٹ پھینک دیتا ہے، نبی کے روزے کے سامنے تیرا ہاتھ نسخہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ مسلمان ہے، اسلام کی بات ہی رتی کوئی نہیں۔ رونے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جائے گی۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آ گیا، حل بھی مستغفر حل بھی مسترزق، ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی۔ جب انسان کو بچے کو ماں باپ سے کوئی کام ہو بچہ رو کے دکھاتا ہے، ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سے کام ہے، گناہ بڑے اللہ مرتے ڈر لگ رہا ہے، یا اللہ غلطیاں بڑی کر دی، یا اللہ مرتے جان نکل رہی ہے۔ اللہ فرماتے آ جا گناہ لے آ، ایک مرتبہ رو کے دکھا، میں تیرے آنسوؤں کا مول ڈال کر بیٹھا بیٹھا اٹھنے سے پہلے تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم نہ چلا دوں تو صبح مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کبھی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، میرے بوئے تے کوئی آندہ ہی نہیں۔
شرابیوں کے اڈے آباد ہے، جواریوں کے اڈے آباد ہے، میرے گھر کا دروازہ خالی۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے بن، ساڑھے تے گلیچوں بھی کوئی نہیں گزرتا۔ جاؤ جا کے صبح قبرستان فجر کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے مولانا کتنے احمق لوگ ہیں۔ میں نے یہاں سے صبح لاہور جانا ہو، اے سی کوچ کی رات کو بکنگ کراؤں گا، سیٹ رکھواؤں گا، جب جاؤں گا تو ضرورت کا سامان موبائل پیسے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دنیا کے سفر میں دنیا کا سامان ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور قبر کے سفر میں آخرت کے سفر میں سامان پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے میرے مرنے کے بعد کتبے پر قل یا ایھا الکافرون چاروں کو لکھوا دینا، میرے کتبے پہ سورہ اخلاص لکھوا دینا، میری قبر پر جو اتنی بڑی سلیٹ لگے گی اس پہ کلمہ شہادت یا اللہ یا محمد۔ اسے کون سمجھائے بے وقوفا، جو اللہ نے تجھے لارحب کتاب حضور کے صدقے سے دی تھی، یہ قبر پر لکھوانے کے لیے نہیں آئی تھی، قبر میں ساتھ جانے کے لیے آئی تھی۔ تلخ حقیقت ہے جو رات کے 2 بجے میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ آج مجھے عشاء متصل وقت دیتے، میں آپ کے سامنے منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے جاتا، کسرب بھی نہیں چھوڑا، تھکا اکا پڑھو خدا کے واسطے۔ پھر صبح 9-10 گھنٹے کا سفر کر کے میرے مان سے ہری پروٹیکس لا، پتہ نہیں میرے کہاں کہاں جانا۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ حضرات صبح ضرور قبرستان چلے جانا، اور ایک بار ماں باپ کو سلام کر کے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کہنا اماں رات ایک پگلا سا آدمی آیا، ہمیں بھی رلایا خود بھی رو کے چلا گیا۔ ایک ہی بار گھنٹے کی تقریر میں کہہ رہا تھا جاؤ صبح قبرستان جا کر جو تمہیں پیار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھ لینا اماں جس زندگی کو واشتروا بھی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں پر ہم نے بیچ دی، بتا اس زندگی کی قبر میں کیا قیمت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مرنے والے تجھے زندوں کی طرح رو کے دکھائیں گے اور کہیں گے ہم بھی یہی سمجھ کے آئے تھے، لیکن قبر والی مارکیٹ میں آ کے پتہ لگا یا ڈالر پاؤنڈ نہیں چلتا، اس بازار میں دکان بے خدا کی قسم رسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا۔ کہاں تلاش کروں نبی کا طریقہ، کوئی لباس میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، گفتگو میں، اعمال میں، کوئی بھی نبی کا طریقہ اپنانے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ میاں صاحب بیٹھے، یہ سارے علماء اکرام بیٹھے، ان سے پوچھو آپ یہ والا کالر کیوں پہنتے ہو، یہ والا کالر کیوں نہیں پہنتے؟ یہ اللہ کا بندہ بتلائے گا یہ والا کالر عیسائیوں کی نشانی ہے اور یہ والا کالر محمد الرسول اللہ کے امتی کی نشانی ہے۔ یہ صلیب کا نشان ہے یہ کالر، اور دونوں نوکے کالر کی نکلی ہوئی یہ عیسائیوں کی نشانی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے عیسائیوں کی صلیب پہن کے پڑھ رہا ہے۔ مولانا محمد جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، میں ان کے کمرے میں عشاء کی نماز میں بیٹھا تھا، 7 مہینے کی جماعت 12 ساتھیوں پر مشتمل آئی، 2 جماعتیں تھیں تفقد کے لیے آئی۔ مولانا نے یوں دیکھا، گوادر کی جماعتیں تھیں، یوں دیکھا، ایک ساتھی کو اس کے قوائف پورے تھے، انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا ابھی یہ جانے کے قابل نہیں۔ خدا کی قسم روتا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے کہا مولانا دل ٹوٹ گیا ہوگا، کہا دل ٹوٹو یا نبی کی زندگی کو دیکھوں؟ میں نے کہا حضرت جی سے کیوں جواب دیا، قوائف پورے تھے؟ فرمایا میرے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس کے کرتے کا جو گھیرا تھا وہ مجھے گول نظر آیا، جو سنت کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا وہ اپنے نبی کی زندگی کا پیغام دنیا کے اندر جا کر کیا سنائے گا؟
सलास ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामह वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ नजर उठाना भी गवारा नहीं करेगा। वला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह देखेगा नहीं। वला युज़क्कीहिम, उन्हें पाक नहीं करेगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह। 1800 साल तक इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 1800 साल तक 18वें पारे की तफसीर में लिखा, 1800 साल तक कह गए या रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। 1800 साल के बाद अगली आयत में अल्लाह जवाब दे रहा है कि इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिबून। बोलते बोलते आवाज में धब्बी होकर गधे की तरह हो जाएगी। 1800 साल के बाद एक जवाब मिलेगा, इस कुत्ते के मुंह में जहन्नम की आग दे दो। आज इसका अल्लाह अल्लाह कहना अल्लाह को पसंद ही नहीं आ रहा। बंद कर दो इसका मुंह, इसको को भौंकना बंद कर दे। वाह मेरा अल्लाह, तेरी रहमतों पे कुर्बान जाऊं। वो कह रहा सैयद वाले वालो, इस वक्त एक मरतबा को या अल्लाह 70 मरतबा बंदा कह के मैं जवाब न दूं तो मुझे अपना खुदा न कहेगा। 3 आदमी ऐसे, बस बात खत्म करूं, 3 आदमी ऐसे जिनके साथ अल्लाह क़यामत के दिन कलाम ही नहीं करेगा, न उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बात करेगा, न गुनाहों से बात। पहला आदमी अल-बद्दाल, पहला आदमी एहसान करके जतलाने वाला। मिसाल दूं, रात 10 बजे भाई भाई के दरवाजे पर आया। कौन था? ला यसलून अन्नास इल्हाफा। गरीबी की वजह से कुछ लोग लोगों को चिमट चिमट कर सवाल ही नहीं करते, खामोश तबीयत, बस अल्लाह देगा। मजबूरियां सब कुछ करवा देती है, मुझे पता है आपकी आंखों में नींद है, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह के लिए बेदार हो जाओ, अल्लाह कब्र के अंदर सुकून की नींद सुलाएगा। फरमाया जो मेरे लिए अपने आप को बेआराम करेगा, क़यामत के दिन नई नवेली दुल्हन की तरह कब्र के अंदर सुलाता रहूंगा। 10 बजे, 10:30 बजे, ताकि कोई देखे ना, भाई भाई के दरवाजे पे गया, दरवाज़ा बजाया। सगे भाई ने कहा अल्लाह खैर करे, कोई मजबूर ही आया होगा। बुआ खोला, दरवाज़ा खोला, देखा भाई पास खड़ा था, सलाम किया, मोटे मोटे आंसू के साथ रोने लगा। क्या हुआ? 3 दिन हो गए मजदूरी करता हूँ, कोई पैसा नहीं बचता, आज सुबह से घर में आटा कोई नहीं, पता नहीं बच्चों ने क्या खाया, सोए। 1000 रुपया दे दे। जैसे ही कहीं से आ गए, सबसे पहले आके दूंगा। पता उस भाई ने क्या कहा? हालांकि मेरे अजीजों 5-5 हजार के नोट जेब में पड़े थे। कहने लगा अच्छा अंदर जा, तो मेरे पास तो नहीं, तेरे भाभी से पूछ के आता हूँ। फरिश्तों में देख के अल्लाह ने कहा देखो कितना बेगैरत हो गया। ये उसी वेड़े के अंदर खेलता था जिस वेड़े में माँ दोनों को सामने बिठा कर एक टुकड़े के 2-2 लुकमे किया करती थी। एक गिलास में से आधा पानी इसको, आधा इसको, एक बोटी में से आधी इसको, आधी। इन्हीं की माँ बाजार में जाया करती, एक रंग के कपड़े, एक रंग की एक जैसी जुत्ती ला के दिया करती। आज 1000 रुपया देने के लिए भाभी का एहसान करवा रहा है। लेके 1000 रुपया आया, कहने लगा तेरी भाभी के परस में से लेके आया, अगर उसे पता लग गया घर में तूफान खड़ा हो जाएगा कि भाई को दिए, पहली फुर्सत में चुका देना। क्या करेगा? सुबह आटा लाऊंगा, अंडे डब रोटी लाऊंगा। भाई को जलील करने के लिए पहले ही परचून की दुकान पे जाके खड़ा हो गया। भाई ने पर्दा हटा के देखा, सगा भाई खड़ा हुआ है। या अल्लाह इसे भेज, तब मैं बच्चों के लिए नाश्ता लेके आऊँ। अब्बू दुकान खुल गई, जाता क्यों नहीं? कहा भाई खड़ा है, 1000 रुपये पे जलील न कर दे, इज्जत शहर में बड़ी हुई है।
مجبور ہو کے دکان پہ گیا، موقع کی تلاش میں تھا، اللہ اکبر، آدھا کلو چیلی پتی کا پاکٹ لیا، کہ لگا 1000 روپے لے کے آیا تھا، کلو لے جا، کل کام آئے گا، پھر روتا پھرے گا۔ یوں کر کے نظریں نیچی جھکا لی۔ پرچون والے نے پوچھا، اس کے کان ادھر لگے ہوئے تھے جو سودا لے کے آیا۔ پرچون والے نے پوچھا، کیوں لڑ رہا ہے؟ کہ باپ صحیح کہتا تھا، کچھ کما لے، کل کام آئے گا۔ دیکھا رات روتا ہوا میرے ہی دروازے پر آیا نا، میں ہی کام آیا نا۔ گھر جا کر اس نے تھیلا زمین پہ پھینکا اور جھولی پھیلا کے کہنے لگا، اللہ 1000 روپے پر بھائی نے اتنے تانے دے دیے، اس سے بہتر موت دے دے۔ حضور نے فرمایا، المنان، اول تو احسان تیرے اندر ہمت نہیں تو نہ کرنا، اگر کر کے جتلائے گا قیامت کے دن کہیں اور چلا جانا، میدان محشر میں تجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجی کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے میرے عزیزوں جہیز بنا کے دیا، برات بوئے پر آ کے بیٹھ گئی۔ براتیوں میں بڑھ چڑھ کے اللہ اکبر پوچھ رہا ہے، کھانا کیسا ہے، حال کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، حاجی تو بڑھوایا؟ ہاں اوتے مر گیا، 4 مصیبتہ گل پا کے چلا گیا، بوڑھا لانا پتہ نہیں کیڑے کوٹھے تے بیٹھیے ہونا سی، یہ سب کچھ میں نے کیا۔ اندر بھابی کہہ رہی ہے، ایک کا کر دیا، میری بھی تیر بیٹھی ہے، ہم نے تو اس کو صاف صاف کہہ دیا، بھائی تیری مرضی، تیر جانے تو جانے۔ وہ بچی سارے زندگی سسرال میں یوں کر کے چلی۔ میں نے کہا، بیٹی تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ کوک باری رو کے کہنے لگی، براتیوں میں تائے نے مجھے اتنا ذلیل کیا تھا، اتنا ذلیل کیا تھا، سسرال میں مجھے سر اٹھانے کی اجازت ہی نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا، میدان محشر دے دن بدبو نہ بکھاوے، کہیں اور چلا جائے، احسان کر کے جو جتلائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت والی نظر نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا وہ آدمی، سنو جوانو، سنو میرے بچوں، میں رات کو 2 بجے کوڑ ماروں، خدا کی لعنت کا مستحق ہوں۔ میرے بچوں، میں بریلویوں کا مسئلہ، دیوبندیوں کا مسئلہ، اہل حدیثوں کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا، رحمت والے نبی کا دیا ہوا مسئلہ بیان کر رہا۔ فرمائے، سلوار پہنو، تہمد پہنو، ٹخنے چھپانا نہیں، ٹخنوں کو ظاہر کرنا۔ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار کر کے لائے گا ہے تو چھوٹا سا عمل، ٹخنوں کے نیچے جو شلوار کر کے ٹخنوں کو چھپا کے لائے گا، حضور نے فرمایا میدان محشر میں کھڑا دیکھتا رہے گا، اللہ سوال جواب زانی شرابی سے تو کرے گا، ٹخنے چھپانے والے کی طرف اللہ نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھے گا۔ بازار کا ماحول ہے، ریڑھی والے سے لے کر سونے چاندی کے تاجر تک، کسی کی بھی دکان پہ چلے جاؤ، اللہ اکبر، ایک تو یارو میاں صاحب اجازت لے کے عرض کر دوں، ناراض نہ ہونا، کہنا کس مولوی کو بلا کے لے آئے، نئے نئے مسئلے بتا کے چلا گیا۔ خدا کی قسم حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ دکان پہ لکھ کے لگاؤ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کہیں ثابت نہیں حدیث میں، کہیں نہیں آیا کہ واحد کلام واحد نام۔ اگر تم نبی کے امتی ہو، صبح تختی اتار کے پھینک دینا۔ ایک آدمی دھوکے سے 2000 کا جوڑا لے گیا، گھر جا کے 2 بچیوں پہ نظر پڑی، بیوی کہنے لگی، بچیوں کی ڈولی تیار ہے، جوان ہے، تو 2000 روپے کا جوڑا پہنتا ہے، جا واپس کر 500 روپے کا لے آ، 1500 روپے کا دونوں بچیوں کا ڈینر سیٹ لا کے رکھ دے۔ یہ دکان پہ گیا اور جا کے کہنے لگا، حاجی صاحب ذرا ادھر آؤ، بات کرنی ہے۔ ساری رودار سنائی کہ میں تو 200 روپے کا کسی کا اترا ہوا قمیص شلوار لے کے پہن لوں گا، 1800 روپے میں میری بچی کے جہیز کا سامان مل جائے گا۔ حاجی نے کہا، یہ پڑھ لکھا ہوا واحد کلام واحد نام، میرے نبی نے فرمایا اتنی سخت تجارت تو میں محمد بھی نہیں کر کے گیا، اتار دے یہ لکھا ہوا۔ فرمایا جو آدمی اپنی دکان پر یہ لکھ کے لگائے گا
اس کی دکان پر پیسہ تو آئے گا، فرشتہ خدا کی رحمت لے کے نہیں آئے گا۔ یہ سیکھو، یہ کہا کرو ہمیں حضور کی سیرت بتلاؤ۔ تاجر کپڑے کا، پرچول کا، جو بھی سوال بیچ رہا ہے، حضور نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، رزق مقدروں کا، لیکن سودا بیچتے خریدتے وقت قسم نہ اٹھانا۔ حاجی صاحب اللہ کی قسم یہ میڈ ان جاپان ہے، حاجی صاحب قسم خدا کی مہر دیکھو میڈ ان لندن ہے۔ حضور نے فرمایا دو باتیں فرمائی، فرمایا جو قسم اٹھا کے سودا بیچے گا اس میں کے مال میں برکت نہیں آئے گی، فرمایا جو بات بات پر اپنا سودا کھڑا کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، حضور نے فرمایا میدان محشر میں نہ آئے، اللہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تجارت کیسے کی؟ کہ پہلے میں نے 3 سال دکان کرنی سیکھی، پھر چوتھے سال میں دکان کھولی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے لائے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ بڑی چاہت سے لے کے آیا۔ حضور نے ہکڑی کھجور اٹھائی، بھئی دوسری اٹھائی، تیسری، دو کو یوں واپا، پھر تیسری چوتھی کو۔ بلال صبح میں مدینے کی کھجوروں کی مارکیٹ میں گیا تھا، کسی دکان پہ مجھے ایسی کھجوریں نظر نہیں آئی۔ یہ کون کھجوروں کا تاجر باہر سے آیا؟ سن سیدنا بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلانی دکان پر گیا، میں نے کھجوریں لی، جو خام مال تھا ہلکی ہلکی کھجوریں میں نے ساری علیحدہ کی، اچھی اچھی کھجوریں میں نے علیحدہ کی، میں نے جو خام ہلکی کھجوریں تھی یہ مٹھی اٹھائی، میں نے دکان والے کو دی، میں نے کہا واپس کر، اس کے بدلے ایسی کھجوریں دے۔ غریب تھا، اس نے وہ خام کھجوریں رکھی، اچھی کھجوریں دی، حضور میں لے کے آیا۔ حضور نے ٹوکرا اٹھا کے یوں لپیٹ کے بلال کی جھولی میں ڈال دیا، اور میں بلال نہ میں کھاؤں گا نہ میری اولاد کھائے گی۔ بلال جو یہ کھجوریں لے کے آیا ساری سود پر لے کے آیا ہے۔ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ تیرا بلال سود کیسے کر لے، کمال کیسے لے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری تجارت کا طریقہ ہی غلط تھا، خرید و فروخت کا طریقہ ہی غلط تھا۔ اور میرا بلال کیا کرتا کہ تو نے کھجوریں لی، جو تیری پسند تھی چھانٹ لیتا، باقی کھجوروں کو اسے بیچ دیتا، جو اس کے پیسے ملتے پھر اس سے اچھی کھجوریں لے کے آتا، بلال مجھے لا کے دیتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا حسین بھی کھاتا۔ بلال یہ حلال کا مال ہے، محمد تجھے بھی کھلاتا، اپنے یاروں کو کھلاتا۔ توبہ کرو، توبہ کرو خدا کے واسطے، ایسی تجارت سے، ایسی خرید و فروخت سے کہ تیرے گھر کے اندر مال کم آئے، حرام زیادہ آ جائے۔ اللہ کے واسطے یہ تجارت سیکھو۔ 4 باتوں کے وعدے دے دو، پہلی 2 باتیں سونا مرد استعمال نہیں کرے گا، نہ چھلا نہ مدری نہ سسرال کی انگوٹھی۔ سسر صاحب سونے کی انگوٹھی پہنائے کہ اپنی بیٹی کو دے دے، تیرا دیا سر آنکھوں پر، لیکن میں جہنم کی آگ کا گارا برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صحیح کی خدمت میں آ کر جوان نے سلام کیا، حضور نے یوں دیکھا سونے کی مدری ہاتھ میں پہنی، نبی نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ساتھ والے کے کندھے پہ سر رکھ کے کہنے لگا میں نے تو کوئی ایسی بات نہ کی ہے، کیوں رو دیے؟ کہنے لگا تو نے آنکھ کا گارا اپنی انگلی میں پہنا، یوں انگوٹھی اتاری حضور کے پیروں میں پھینک دی۔ پیغمبر اتنے رنجیدہ ہوئے اٹھ کے گھر چلے گئے، حضور کے دروازے پہ بیٹھا رہا، حضور کے پردے کو دیکھ کے روتا رہا۔ حضرت عمر نے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہا؟ کہ میری وجہ سے مکے کا در یتیم رویا، آئے گا تو پیری پڑھ کے معافی مانگوں گا۔ عصر کی اذان ہوئی، حضرت بلال نے اذان دی، اٹھ کے دوڑ لگائی، حضرت علی کہنے لگے کہاں جانے لگا؟ کہنے لگا میری وجہ سے حضور کے دل پہ بار آیا، پہلے ہی وہ تو کتنا غموں کا مارا ہے، میں یہاں کھڑا رہوں گا، مجھے دیکھ کے پھر رونے لگ جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک کہتا ہے، ایسا کر انگوٹھی لے جا اور جا کے اپنی بیوی کو دے دے، اپنی بچی کو دے دے، اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔
تجھے پہننے سے منع کیا، تیری بیوی تیری ماں کو پہننے سے منع نہیں کیا۔ اور خدا کی قسم ایسا غیرت والا جواب دے کے گیا، بڑے بڑے دینداروں کے سر جھکا کے چلا گیا، انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا عمر جس چیز کو حضور نے اپنی نگاہ سے گرا دیا گھر لے جاؤ، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جاؤ سونے سے پہلے بحال ہو یا کچا مکان ہو، ذرا جا کر قبروں میں دیکھنا تو صحیح کون کون سی چیز میں اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے گھر میں لا کر سجا رکھی ہے، توڑ دینا۔ خدا کی قسم چیز ٹوٹ جائے برا نہ ہوگا، نبی کا دل ٹوٹ گیا، خدا کی قسم بہت برا ہو جائے گا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، حضور نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا، اچانک آپ کی نگاہ انگوٹھی پہ پڑی، حضور نے فرمایا انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر کہتے ہوئے یوں حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں لال ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا عمر علی تو ادھر چلا جا، تو ادھر چلا جا، جا انگوٹھی والے کو تلاش کر، نماز بعد میں پڑھنا، جہاں تجھے مل جائے کہہ دینا محمد جھولی پھیلا کر تیرے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا۔ دو چیزوں کا وعدہ، سونا استعمال نہیں کریں گے، چھلکتا ہوا ریشم کا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ حضور نے فرمایا تو دو چیزوں کی ضمانت دے، ممبر پہ کھڑے ہو کے جنت کا وعدہ میں کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو تیری رانوں کے درمیان تیرا نفس ہے اسے حرام رستے نہیں لے کے جائے گا، اور جو تیری زبان تیرے جبڑوں کے درمیان ہے اس سے غلط بات نہیں بولے گا۔ جنت کی ضمانت ممبر پہ کھڑا ہو کے محمد الرسول اللہ دے رہا۔ بس یہی میری حضرات سے گفتگو تھی۔ جاؤ اللہ کرے تم خیری جاؤ، شراب پی جاؤ، اپنے بچوں پہ جاؤ، اپنے گھر والوں میں جاؤ، اپنے ماں باپ میں جاؤ، جاؤ یارو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اپنی گزشتہ گناہوں والی زندگی پر تھوڑا سا بیٹھ کے سوچ لینا اور کہنا اللہ اللہ پہاڑوں جتنے گناہ ہیں اللہ ڈر لگ رہا ہے قبر میں کیسے لے کے آؤں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ انہیں مایوس نہ کر، انہیں ڈرانا، انہیں کہہ دے دو آنسو یہاں سے یہاں لا کے دکھا دو، ہے یہ دو آنسو، یہ چلے گئے، یہ مٹ گئے، لیکن خدا کی قسم اللہ جل شانہ اما نوالہ کے دربار میں ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے، اگر اسے پسند آ گئے تو پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر یہ لے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب رویا کرتے جتنے آنسو آتے سارے اپنے منہ پر مل لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اللہ اکبر آنسوؤں کو کیوں چہرے پہ ملتا ہے؟ حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے رونے لگ جاتے۔ کس روزے والے سے اس منبر پر سنا تھا جو اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے جسم کے جس حصے پہ لگتا ہے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ آج اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اور آج سر کے دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج فقیر تمہارے پاس آیا، مجھے شعر بھی سنانے آتے ہیں، نعتیں بھی سنانی آتی، یارو کس کو پیسہ برا لگتا ہے، لیکن میں اپنی کمائی حرام کر کے لیے جانا چاہتا۔ میں بھی تمہیں سنا دیتا کہ سونا آیا سج گئے گلیت بازار، میں بھی چاہتا تھا میرے پہ پیسوں کی بیل ہو، میں بھی کرارے کرارے نوٹ اپنے بچوں کو جا کے دکھاتا، لیکن میرے عزیزو حالات اور وقت کی یہ نزاکت نہیں۔ یہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں خدا کے واسطے ممبروں پر بیٹھ کر نبی کی صورت کو بتلانے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت بتلاؤ کہ سونا جب مکے کی دھرتی پر آیا آمنہ کا کلیجہ ٹھر گیا، حلیمہ کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ حلیمہ نے مسکرا کے بتلایا 35 سال ہو گئے بڑے بڑے بچے دیکھے، آمنہ تیرے لال جیسا حسین نہیں دیکھا ہے۔ جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا روایت کرے دا حضرت مرارہ
میں ایک دل سے ڈٹھا محمد پیارا، جدو چودویں سی تا کوئی کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم جد مدب ڈساوے، محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب کا لو توڑ دیتا۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ قیامت کی صبح تک ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اب سیرت بھی چلے گی، صورت بھی چلے گی، کردار بھی چلے گا، مزاج بھی چلے گا، تو مکے مدینے کے تاجدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ نیت کرو زندگی کے جس شعبے میں ہو، امیری میں، غریبی میں، فقیری میں، معذوری میں، خوشحالی میں، غم میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں وہ اپنے نبی کی پیاری زندگی کو اپنائے گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ کون ہے جو آج نیت کرے؟ اور ایک تحفہ، اللہ اکبر، بھائی عقیل پٹواری، بھائی عرفان عزیز اور ساری جلسے کی التزامیہ کو تم نے یہاں کر تحفہ دیا، ایک اٹھنے سے پہلے تحفہ گنبد خزرہ میں بھیج دو، دل ہی دل کے اندر نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد گردن تو کٹائیں گے لیکن نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آج داڑھی پکی پوری رکھنے کا ارادہ کرے، اللہ دیر نہ کرنا، اسی سال اپنے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھنے کی توفیق دینا۔ کھڑے ہو کے کوئی کھڑے ہو کے کہ انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹانی، پکے وعدے کے ساتھ، سچے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ اللہ حیاتی میں میرے جوان کھڑا ہو، کوئی خدا کی قسم آئندہ سال آؤ یہ داڑھیوں والے آگے بیٹھو، بیا جی سے پیار لو اور کو کہ انشاءاللہ مولوی صاحب دیکھو داڑھی رکھی تھی، بیٹھ جو، اللہ بڑا قبولیت کا وقت ہے، بیٹھ جو اللہ بیٹھ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو، اپنے دل کا تار گنبد خضرا کے ساتھ، اپنے دل کا تار گنبد، آنکھیں بند کر 2-4 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کرو، کہو اللہ 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 اللہ، ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھنا، اللہ اللہ، آنکھیں بند، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 2 منٹ کے لیے مراقبہ، آنکھیں بند، آؤ مراقبے کا طریقہ، آنکھیں بند کرو اور دل کی طرف دھیان، توجہ اللہ کے خزانوں کی طرف، اور اس وقت اللہ کا نور اور رحمتیں جو ربی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر آپ کے سینہ مبارک پر اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، وہ نور منتقل ہوتا ہوا میرے پیر و مرشد کے ذریعے میرے سینے کے اوپر آ رہا ہے، اور میرا دل اس کی کیفیت کو محسوس کر کے دھڑک دھڑک کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کی زبان نہ بولے، اس کیفیت کو، اس 6-7 گھنٹے کی اس محفل کو آپ کا دل قبول کرے، اور آپ کے دل کی کیفیت اور آپ کے دل کی دنیا اس وقت اللہ اللہ کر رہی ہو۔ آنکھیں بند کر کے زبان اوپر تالو کے ساتھ لگائیں اور ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے اب محسوس کریں کہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اللہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جزلا کہا کلا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کا نام مبارک کرے۔ 2 منٹ اور آپ کے لوں گا۔ یہ جنگ سے آیا ہوا مہمان ہے، رفیق سفر ہے، حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے، بڑے بڑے ثنا خوانوں کو سنا، اس کی بھی ثنا خوانی سن لیجئے۔ اللہ اس کا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اگر ہو سکے جیب اجازت دے تو 10-20 روپے میں اس کی خدمت کر دیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ قبولیت کا وقت ہے، دعا کیے بغیر نہ جانا۔ بولیے کامل پیر جی آپ کے سامنے بیٹھے، دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ 2 منٹ کے لیے حضور کی ثنا خوانی، پھر مسکراتے ہوئے چمکتے چہروں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹو۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر، وآخر دعوانا